آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان کی صداقت پہ ان کو معجزات عطا فرمائے۔ کوئی نبی ایسے آئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو دو، کسی کو تین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ اور معجزہ یہ نبی کی نبوت اور اس کے پیغام کی صداقت پہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتا ہے۔ دیکھیے، وہ حیران کن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جب قوم کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تو قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ پہاڑی ہے، اس سے آپ 10 ماہ کی گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھائیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اونٹنی چٹان سے ایسے نکلی جیسے ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ہی باہر آئی اس نے بچہ بھی جنم لیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس قدر وہ معجزانہ کیفیت رکھتی تھی۔ آج اتنے حالات سے ہمیں دودھ میسر آتا ہے، مختلف پانی ہیں، مختلف فارم ہیں، اور دیہاتوں میں گھر گھر بھینسیں اور گائیاں ہوتی ہیں، اور پھر دودھ کی کلیکشن ہوتی ہے، اور پھر کہاں کہاں یہ پہنچتا ہے۔ اس قدر دودھ کے مقامات ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی دودھ پورا نہیں آتا۔ لیکن صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی دودھ دیتی تھی، پوری قوم دودھ پیتی تھی، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، تو وہ نبوت کی صداقت پہ دلیل ہوتا ہے۔ تو باقی نبیوں کو گنے چنے معجزات دیے گئے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم کی، میرے آپ کے آقا و مولا کی باری آئی اور کائنات کے دولہ کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 4 5 10 معجزات نہیں دیے، بلکہ حضور کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا، وہ سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ یہاں تو حضور کی صورت بھی معجزانہ ہے، ایسی صورت کسی کی نہیں ہے جیسے کہ آمنہ کے لال کی صورت۔ اللہ اکبر، اتنا کمال دیا، اتنا حسن دیا، اتنا جمال دیا کہ اس کی مثال ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمود حکیم مل ہے۔ تو صورت بھی معجزہ، سیرت بھی معجزہ، اور اس قدر حضور کو معجزات دیے گئے کہ بعض محدثین نے لکھا کہ ان کو گنا تک نہیں جا سکتا اللہ نے اپنے محبوب کو جو معجزات عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے، جو آقا کریم کی نبوت پہ، اسلام کی سچائی پہ، اور ہمارے لیے اللہ کی توحید پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے، جو حضور کو دیا گیا؟ کیونکہ پہلے جتنے نبی تھے ان کو معجزات دیے گئے، لیکن جیسے ہی نبی گئے ان کے معجزات بھی گئے، اور آقا کریم اسلام چونکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں تو حضور کے معجزات بھی قیامت تک باقی رہے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ وہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ معجزہ کس چیز کا نام ہے؟ معجزہ اس نبی کے خرق عادت عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ عام انسان وہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کا نبی کرتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قریش مکہ کہنے لگے، چاہے وہ بھی ادیب تھے، شاعر تھے،
زبان و بیان کے ماہر تھے، تو وہ کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں چیلنج کیا، جیسے یہ مناظرین چیلنج کرتے ہیں نا کہ میرا چیلنج ہے کہ جناب میرے ساتھ اس بات پہ کوئی مناظرہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا چیلنج دیکھیے، وما قل اذ اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تم تو قریش مکہ کہتے ہو نا کہ ہم قرآن جیسا کلام بنا لیں گے، تم کیا عرب سے لے کر عجم تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، شرق سے لے کر غرب تک، فرمایا تم سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، تو فرمایا میں رب ہو کے چیلنج کرتا ہوں تم قرآن جیسا کلام کبھی بھی نہیں بنا سکو گے۔ اللہ اکبر، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا ادب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں جسم میں جان نہیں۔ تو پھر وہ عاجز آ گئے، قرآن جیسا کلام وہ نہ بنا سکے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عام انسانوں کو عاجز کر دے، عام انسانوں کی عقل میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو آقا کریم اسلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ وہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آج تک اس کی مثل، قرآن کی مثل تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تم تو یہ 3 آیتوں پہ مشتمل جو سورت کوثر ہے اس جیسی سورت ہی بنا کے دکھا دو۔ تو قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، اس جیسی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عام انسانوں کی بس سے میں نہ ہو بلکہ ان کی طاقت سے بھرا ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا جو معجزہ دیا، بے شمار معجزات میں سے وہ معجزہ معراج ہے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام شب اسریٰ جن بلندیوں تک پہنچے، وہاں کسی کا پہنچنا تو دور کی بات ہے، کسی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسانی عقل میں نہ آئے، جو انسان کے فہم سے، ادراک سے ورا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور سادہ انداز اگر اختیار کیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا پر بندہ مومن کے ایمان میں سما جاتا ہے، یعنی معجزے کو مانا جاتا ہے، معجزہ عقل میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو جن بلندیوں تک پہنچایا وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کوئی فرش تیرے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تمہیں لنگ پار گیا۔ تو وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ ابو الحسن رفاعی یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں اور اللہ کے بڑے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن انہوں نے روحانی پرواز کی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کہتے ہیں کہ انسان روحانی پرواز کر سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے روحانی پرواز کی، اتنی روحانی پرواز کی کہ پرواز کرتے کرتے کئی عرش عبور کر گئے، اتنی بلندیوں تک چلے گئے، چونکہ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہے۔ تو جب بہت زیادہ بلندیوں پہ چلے گئے تو آگے سے مالک کی بارگاہ سے آواز آئی، ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک معراج کی شب جس عرش پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اس کی زیارت کرنے آ رہا ہوں۔ آگے سے آواز آئی ارجی لا وصول لک، ابو الحسن واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو تو جس عرش کی چھاتی پہ میرے حبیب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہیں ذرا غور کرو اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ نصیر ملت علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں سر کو کون پہچان سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سر اگر، میرا سر اگر ان کے نقش کف پا تک پہنچے، پاؤں کی بات نہیں، پاؤں مبارک کے نقش کی بات ہے، سر اگر ان کے نقش کف پا تک پہنچے رتبہ اتنا ملے عرش اولا تک پہنچے۔ اگر میرا سر حضور کے نقش قدم پر پہنچ جائے وہاں تک تو سمجھ لیں کہ میں تو عرش اولا تک پہنچ چکا ہوں۔ جن کی قدم اتنے اونچے ہیں ان کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جن بلندیوں تک اللہ نے اپنے محبوب کو پہنچایا وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔
یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے آ کے بیان کیا کہ میں اس رات کو، یہ آج شب دہجود کے جھرمٹ میں جو 27 رجب المرجب کی مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال اس قول کو ترجیح دی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو صبح جب واپس پلٹے تو حضور نے آ کے ہی بیان کیا کہ اس طریقہ سے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہماری تو عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ دین سے دستبردار ہو گئے، اور قریش مکہ ہیں کہ وہ گھر گھر بات پہنچا رہے ہیں کہ جناب کیا ہم نے مسجد اقصی دیکھی نہیں؟ 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے کم از کم، تو یہ کہتے ہیں میں رات میں گیا ہوں اور واپس پلٹ کے آ گیا ہوں، تو ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی۔ اور ابو جہل کو تو یہ ایک بہانہ مل گیا نا لوگوں کو حضور سے جدا کرنے کا، گھر گھر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جناب دیکھو کیا کوئی ایک رات میں جا کے واپس مسجد اقصی سے پلٹ کے آ سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ماننے والوں نے کہا سرے عرش بھی گئے ہیں، ہم اس کو بھی ماننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال گھر گھر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اچھا، حسن اتفاق سے چلتے چلتے اس کی ملاقات جناب ابو بکر صدیق سے ہو گئی۔ کہنے لگے ابو بکر تم بتاؤ، اگر ایک آدمی کہ میں رات کے حصے میں مسجد اقصی تک گیا ہوں اور پلٹ کے آ بھی گیا ہوں، بھلا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کسی صورت بھی یہ بات ماننے میں نہیں آتی، 2 ماہ چاہیے، تو لہٰذا یہ ناممکن ہے۔ تو ابو جہل سمجھا اب لوہا گرم ہے، چوٹ ٹکانے پہ لگے گی، تو کہنے لگا پھر تیرے یار نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے تو میں کبھی نہیں مانوں گا، تو فرمانے لگے کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا، وہ کہیں تو اس سے بھی عجیب ماننے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے کہنے پہ تو رب کو مانا، ان کے کہنے پہ تو جنت اور دوزخ کو مانا، بڑی بڑی چیزوں کو مان لیا، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ماننے والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اس بات کو ماننا، بلکہ اس طرح کے اور واقعات بھی قرآن مجید کے دامن میں موجود ہیں۔ میں مختصراً وہ ایک بات کی جانب اشارہ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کا اجلاس اسمبلی کا لگا ہوا ہے، اور آپ کی حکومت آپ جانتے ہیں صرف انسانوں پہ نہیں تھی، وہ تو جنات پہ بھی تھی، وہ تو پرندوں پہ بھی تھی، حیوانات پہ بھی تھی، حتیٰ کہ ہواؤں کے دوش پہ آپ کا تخت ہوتا تھا۔ تو آپ نے اپنے اراکین اسمبلی سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس یمن سے چل پڑی ہے، تو مجھے اس کا تخت چاہیے، تم میں سے کوئی ہے جو لے کے آئے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک قوی ہیکل جن تو ویسے ہی طاقتور ہوتا ہے، تو پھر جنات میں سے جو طاقتور جن تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت مجھے حکم دے میں لے کے آتا ہوں۔ تو فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام وانی علیہ لقوی امین۔ حضرت آپ کی اسمبلی دوپہر تک چلتی ہے، تو دوپہر کے وقت آپ کا اجلاس ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ تو اب یہ کوئی چھوٹی پیشکش نہیں تھی، یہ بہت بڑی پیشکش تھی، کیونکہ وہ تخت جو ہے یہ کوئی موبائل فون نہیں تھا جس کو جیب میں ڈال کے لانا تھا، یہ 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی اور 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور کئی گز موٹائی تھی، اور پھر سونے چاندی زیورات سے وہ مرصع تھا، اور 7ویں کوٹھڑی کے اندر مکفل پڑا تھا، اوپر سیکورٹی کا حصار تھا، اور 1 مہینے کی مسافت پہ پڑا تھا۔ اگر موبائل فون بھی ہوتا اور اٹھا کے جیب میں ڈال کے لانا ہوتا تو پھر بھی 2 مہینے چاہیے تھے۔ تو اس نے کہا حضرت میں دوپہر تک پیش کر دوں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم دیر لگا رہے ہو، مجھے جلدی چاہیے، جلدی چاہیے۔ تو پھر وہ کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے حکم دیں، یہ خدمت میں سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یہ تو دوپہر کا وقت دے رہا ہے، تو بتا تو کتنی دیر لگائے گا؟ تو اس نے عرض کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ کی آنکھ کا اوپر والا چھپر نیچے والے چھپر سے جب ملاقات کرے گا
پلٹ کے واپس نہیں آئے گا کہ تخت حاضر کر دوں۔ ایسے ہی ہوا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ جھپکی اور آنکھ کھولی دیکھا تخت قدموں میں موجود ہے، بے ساختہ پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ عرش والے رب کا کمال ہے کہ اس نے میری مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص کو یہ مقام دیا کہ اس نے آنکھ جھپکنے سے قبل اتنی دور سے تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آصف بن برقیہ اگر 2 ماہ کی مسافت پہ پڑے ہوئے تخت کو آنکھ جھپکنے سے قبل وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا سکتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور خود سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں جس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اس آمنہ کے لال امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو ان کی عظمتوں کو کون کسی ترازو میں تول سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر اگر آصف بن برقیہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آمنہ کے لال ایک رات کے مختصر وقت میں وہ سر عرش پہ جا بھی سکتے ہیں، پلٹ کے واپس آ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دعویٰ حضور کا تو ہے ہی نہیں، حضور نے تو نہیں کہا میں کیا ہوں، یہ دعویٰ تو ہے ہی رب ذوالجلال کا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ یہ دعویٰ حضور کا نہیں ہے، یہ سبحان کا دعویٰ ہے۔ تم کہہ رہے ہو یہ ناممکن ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ اگر تمہارے لیے ناممکن ہے اور یہ بات میرے لیے بھی ناممکن ہو تو پھر میرے لیے تو عیب ہو جائے گا، اور میں تو ہر عیب سے پاک ہوں۔ جب میں ہر عیب سے پاک ہوں تو پھر میں اپنے حبیب کو وہاں تک لے جا بھی سکتا ہوں، واپس پلٹ کے لا بھی سکتا ہوں۔ اس لیے وہ کیا خوب کا ایک پنجابی کے شاعر نے، وہ کہتے ہیں سی راز میں راج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اتھے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کی ہے، جانے جان والا یا لیلا۔ یہ مالک خود لے کے گیا ہے، تو جہاں تک اللہ اپنے محبوب کو لے گیا وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اچھا، یہ سیر کہا گیا ہے، بعض لوگ اس لفظ کو سفر کے معنی میں لیتے ہیں، یہ حضور کا سفر نہیں ہے، یہ حضور کی سیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ سیر میں اور سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سفر تیزی سے کیا جاتا ہے، جب آپ نے فرض کیا لاہور جانا ہو، جمعہ کی نماز ادا کرنی ہو، یا کوئی ٹیسٹ دینا ہو، کوئی آپ نے انٹرویو دینا ہو، کوئی اور کسی وقت پہ آپ نے پہنچنا ہو، تو آپ فوری طور پہ گاڑی لیں گے اور جناب پوری سپیڈ کے ساتھ آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ راستے میں ہو سکتا ہے کہ آپ چائے کا کپ پینے کے لیے بھی نہ رکیں، کیونکہ آپ کی نظر آپ کی منزل پہ ہے۔ تو سفر تیزی سے کیا جاتا ہے، لیکن سیر تیزی سے نہیں کی جاتی۔ جب شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نظارہ نظر آ جائے تو گاڑی روک کے وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی چشمے کو دیکھ لیں تو وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی اچھا ہوٹل آ جائے تو کھانا کھانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو سیر آہستہ کی جاتی ہے اور سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو ابھی میرے محبوب کی سیر ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں وہ اتنی بلندیوں تک گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ ابھی میرے محبوب کی سیر ہے۔ تو جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرا خیال ہے اگر یہ بات ہم طے کر لیں تو پھر ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب امتی مشکل میں پھنسا ہو اور نبی کو پکارے، پھر نبی سیر کرتے ہوئے تو نہیں آئیں گے نا، پھر تو سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ تو امتی جو پکارے حال ذات میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، محبوب کو خبر بھی ہو جاتی ہے اور وہ آج بھی اپنی امت کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اسریٰ، سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اب یہاں پہ اب کا لفظ، چلو تھوڑا سا میں اس کی تفسیر میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ یہاں پہ اب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب کس کو کہتے ہیں؟ غلام۔ اب کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو۔ پرانے زمانے میں
بندے ہوتے تھے، یعنی لوگوں کے، انسانوں کے غلام ہوتے تھے، اور انسان کی کیفیت غلام کی یہ ہوتی تھی کہ وہ آقا کی اجازت کے بغیر نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، چونکہ جیسے یہ قلم میری ملکیت میں ہے، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، ایسے ہی بندے بھی بندوں کی ملکیت میں ہوا کرتے تھے۔ تو جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، اور سب لوگ، ہمیں ناز ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا عبد بنایا ہے۔ اور عبد کہتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں ہو، عبد کہتے ہیں جو کسی کا زر خرید ہو، عبد کہتے ہیں جو کسی کے تابع ہو، عبد کہتے ہیں جس کی اپنی حیثیت نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں مجھے میں ہوں، جو اپنی میں کو ختم کر دے، جو اپنی انا کو ختم کر دے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ اچھا، میں مزید ذرا اس پہ آپ کی بارگاہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی معراج تو خیر اتنی بلندیوں تک ہے کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ انسانیت کی معراج کیا ہے، انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان کا ہر قول و عمل، انسان کا طرز زندگی، انسان کا طرز معاشرت اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو یہ انسانیت کی معراج ہے۔ وہ کھائے پیے اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش ہے، بلکہ وہ کھائے پیے اس لیے کہ کلو وشربو میرے اللہ کا حکم ہے۔ وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ پیار اس لیے کرتا ہے کہ عرش کے رب کا حکم ہے اور مدینے والے محبوب کا بھی حکم ہے، اس لیے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ میری برادری کی ہیں، برادری ازم نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ تو نے اپنے خاندان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو اس لیے اللہ کا حکم ہے، یعنی ہر قول و عمل اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو جائے، اس وقت پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، شیخ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حریم ناز میں پہنچے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا، 70,000 اسرار، 70,000 رموز، اور ارشاد فرمایا یا محمد انت و انا وما سوا ذالک خلقت لاجلک، محبوب ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، محبوب سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ اچھا، پھر حضور کا جواب سنیے، حضور نے عرض کیا اللہم انت و انا وما سوا ذالک ترکت لاجلک، مالک ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ میں تیرے لیے چھوڑ کے آ گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے تجھے دیا ہے، اب تو میرا محبوب ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، تو بھی تو کچھ مجھ سے مانگ لے، اختیار دیا محبوب، تو مانگ لے، اب مجھے کوئی اختیار دے، آپ کو کوئی اختیار دے، تو ہم کیا مانگیں گے؟ یہی مانگتے ہیں نا جناب کاروبار اچھا ہو جائے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کاروباری مسائل ہیں، ہم تو یہی مانگتے ہیں کہ جناب کسی اچھی سوسائٹی میں کوئی پلاٹ مل جائے، جناب کوئی جو ہے وہ دعا کر دیں نوکری مل جائے، یہ ہماری دوڑ ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور کو اختیار دیا مالک نے کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، عرض کرتے ہیں شرفنی بنسبتی بالعبودیہ او کما قال، عرض کرتے ہیں مالک ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، مکے کی گلیوں میں تیری ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ اکبر، صفا مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے تیری الوہیت کا اعلان کیا، ظلم جاز کی منڈی میں نے تیرے معبود ہونے کا اعلان کیا، طائف کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں نے تیرا کلمہ توحید بلند کیا، میں نے جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر تیری ربوبیت کا اعلان کیا، اور میں نے کہا مالک تو میرا اللہ ہے، ساری زندگی میں نے تجھے کہا تو میرا رب ہے، بس آج تو بھی کہہ دینا اے محمد تو میرا بندہ ہے، مالک تو مجھے بندہ کہہ کے پکار،
اس لیے کہ میری شان یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے محبوب، جیسے تو چاہتا ہے، پھر تیری سیر کے بیان میں اب کا لفظ استعمال کروں گا، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اور سورہ نجم، دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں حضور کے جانے کا ذکر ہے اور وہاں حضور کے پلٹ کے آنے کا ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمہ کیا، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے چمکتے تارے محمد کی جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے۔ تو سورہ نجم میں حضور کے واپس تشریف لانے کا ذکر ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اچھا، یہاں پہ عبد صرف ذکر نہیں کیا، عبدی ہی ذکر کیا ہے۔ بس مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں، ایک بات اقبال علیہ رحمہ کی کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار منتظر کا عبد وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پہ جا کے انتظار کرتا ہے کہ مالک کرم فرما، میں تیرے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں، یہ عبد کی شان ہے۔ اور عبدہ وہ ہوتا ہے اللہ عرش سجا کے اور استقبال کی تیاریاں کر کے اور فرشتوں کو سدرۃ المنتہا پہ ٹھہرا کے اور دروازے کھول کے استقبال کی مکمل تیاریاں کر کے جبریل کو بھیج کے محبوب کو بلاتا ہے، اور محبوب حضور کے جبریل محبوب کے تلوے چوم کے کہتے ہیں کہ محبوب اب آ جاؤ نا، اللہ عرش سجا کے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہ آپ خدا جبرائیل تو جا، کہ آپ خدا جبرائیل تو جا، جا کے نبی نو لے آ عرش سجدہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا بعبدہ لیلاً، اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ تقلیل پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا معاملہ ہوا، اتنا بڑا جو سیر ہوئی ہے، یہ رات کے مختصر وقت میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، رہا بستر گرم پانی چلتا رہا، ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر، جیسے گھر ان کے کوئی آیا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا۔ تو یہ ہے لیلاً، مختصر وقت میں گئے۔ اچھا، آغاز کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آغاز ہوا، الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی تک محبوب، یہ زمینی سیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس عظیم معجزے کا آغاز بھی مسجد سے ہوا اور زمینی سفر کا اختتام بھی مسجد سے ہوا۔ معلوم ہوا اللہ کو مسجدوں سے بڑا پیار ہے، مسجدوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کہ مسجد سے اس عظیم معجزے کا آغاز ہوا۔ اللہ کو مسجدوں سے پیار ہے اور اللہ کے نبی کو بھی مسجدوں سے پیار ہے۔ آقا کریم جب سفر سے واپس پلٹتے تو سب سے پہلے مسجد میں آئے اور آ کے 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر بیوی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے جاتے اور پھر آگے معاملات۔ تو مسجدوں سے حضور کو بھی پیار، اور مسجدوں سے ہم چونکہ اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں تو مسجدوں سے ولیوں کو بھی بڑا پیار ہے۔ حضرت بابا فرید شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر کہ اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح، اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال۔ تو مسجد میں جھاڑو دینا، اتنا بڑا صوفی بزرگ جس نے 22 خاندانوں کو محمد عربی کا نوکر بنایا، حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے امتی بنے، اتنا بڑا صوفی ہو کے وہ مسجد میں جھاڑو دینا اپنے لیے سعادت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ مسجدوں کا پیار یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے۔ اور بلکہ اس پہ ایک روایت سن لیجئے، آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد سے اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹا رہتا ہے۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد سے ان کا اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ نماز سے کچھ دیر پہلے ہی آ جاتے ہیں اور جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو آخر میں جاتے ہیں، بلکہ ان کا تعارف ہی مسجدیں ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھیں فلاں آدمی کہاں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ کرو مسجد میں ہوگا۔
تو ان کا تعارف ہی مسجد بن جاتا ہے اور وہ مسجدوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آقا کریم فرمایا جن لوگوں کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ ان کا تعارف مسجدیں بن جاتی ہیں، تو فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ اللہ کی عرش کا سایہ ہوگا۔ تو فرمایا جن کو مسجدوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کا دل مسجدوں میں آ کے لگتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو خود مسجدوں سے پیار ہے۔ من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک محبوب پہنچے۔ بس ترجمہ کرتا ہوں، لنوریہ من آیاتنا، یہ سفر کیوں، یہ سیر کیوں ہوئی؟ تاکہ اپنے محبوب کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ محبوب کو نشانیاں دکھانے کے لیے یہ معجزہ عطا کیا گیا، بہت کچھ دکھایا، جنت کی سیر کی، دوزخ کو ملاحظہ کیا، اور جو برزخی حالات ہیں وہ دیکھے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، وہ باتیں ایسی ہیں کہ زبانی زد عام ہیں۔ آقا کریم فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا کہ جن کے سامنے گوشت رکھے ہوئے دو قسم کے، ایک گوشت ایسا ہے جو پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، اور دوسری جانب وہ گوشت رکھا ہوا ہے جو کہ باسی ہے، بدبودار ہے اور تعفن زدہ ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ، خوشبودار، تازہ گوشت کو چھوڑ کر یہ اس بدبودار گوشت میں منہ ڈال رہے ہیں۔ تو آقا کریم فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کے بدکاری کی جانب جایا کرتے ہیں، آج ان کو یہ سزا ہو رہی ہے کہ یہ بدبودار گوشت میں منہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی سزا ہے کہ انسان خود ہی اپنے چہرے کو چھیلے اپنے ناخنوں کے ساتھ۔ تو میں نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، عدم موجودگی میں ان کی برائی بیان کیا کرتے ہیں، کیونکہ غیبت یہی ہوتی ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی برائی بیان کی جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کیا حضور اگر وہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ اس میں ہو پھر بھی بیان کریں تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر برائی نہیں پھر تو بہتان ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہم فارغ ہیں، ہمیں کو کام نہیں، اس لیے غیبتیں ہوتی ہیں، اس لیے موبائل کے اوپر وقت ضائع ہوتا ہے، اسی لیے ہم، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو اچھائی میں لگا دو ورنہ کیا ہوگا یہ تمہیں برائی میں لگا دے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، مشائخ کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ایسا ماحول کریٹ کریں اپنے آس پاس کہ ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو کہ ہم کسی کی غیبت کریں، ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو کہ ہم کسی برائی کی جانب جائیں، اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لگا لو، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ عذاب، یہ برزخی عذاب ہے جو حضور نے دیکھا ہے، جو جہنم میں ہوگا وہ الگ ہے، یہ برزخی عذاب ہے، ان کو یہ برزخ میں عذاب ہوگا۔ اچھا آقا کی اسلام فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، جیسے کیما ہوتا ہے گوشت، ایسے کیما ہو جاتے ہیں، اور جب کیما ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر کچل دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بوجھل رہا تھا، حی علی الفلاح پکارا جاتا لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا، یہ دیگر کاموں میں لگے رہتے تھے لیکن یہ مسجد کی جانب نہیں آتے تھے، آج اس وجہ سے ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو دعوت دی کہ ہمیں اپنے آپ کو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی لیلا مجنون کی داستان نہیں ہے، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اس محبوب کی حدیث ہے، انہوں نے خود بیان کی جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ بے نمازیوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی اگر میں سستی کروں، آپ سستی کریں تو پھر بات بنتی نہیں، اور بلکہ یہ تو ہے ہی معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو چیزیں دیں، 3 چیزیں خاص طور پہ عطا فرمائیں۔ ایک کہ محبوب آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج وہاں پہ نازل، اور یہ ایسی آیات ہیں کہ قرآن میں ان کی مثل نہیں، بلکہ سابقہ کتابوں میں ان کی مثل نہیں، اتنی خوبصورت آیات ہیں۔
آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر تک۔ اور تیسری چیز وہ نماز کا تحفہ، جو کہ 50 تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پہ 5 رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میرے کلمات بدلتے نہیں، میں نے 50 دی تھی، تیرے کہنے پہ 5 رہ گئی ہیں، اب پڑھیں گے 5 پر ثواب میں 50 کا اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ تحفہ معراج بھی ہے۔ اور میں پچھلی ایک مجلس میں بات کر رہا تھا کہ ہم تحفے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اگر پیر صاحب تحفہ دے دیں تو ہم احترام کرتے ہیں، اگر استاد صاحب تحفہ دے دیں تو ہم احترام کرتے ہیں، اور اگر کوئی جب وہ منسٹر کوئی بڑے عہدے والا کوئی تحفہ دے دے تو ہم اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا تحفہ کون سا ہوگا جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا اور لے کے آمنہ کے لائے آئے۔ اب اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کے اندر سستی نہ کریں۔ تو حضور نے یہ چیز بھی دیکھی اور بہت کچھ حضور نے دیکھا، لیکن سب سے اہم چیز جو دیکھی حضور نے شب معراج، جو ہمارے علماء اہل سنت نے بیان کیا، جو ہمارا موقف ہے اور قرآن مجید کے اندر مفسرین نے اس کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضور نے جنت کو ملاحظہ کیا، دوزخ کو دیکھا، برزخی حالات دیکھے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصیٰ کو دیکھا، اور سب سے اہم چیز جو حضور نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جب ثم دنا فتدلی کے مقام پہ پہنچے، جب بلندیوں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سارے حجابات اٹھا دیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی بعینی وقلبی فی احسن صورہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میں نے اپنی اس آنکھ کے ساتھ اور دل کی آنکھ کے ساتھ اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں اس کا دیدار کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے چہرہ قدرت کا دیدار کیا، اور یہ وہ چیز تھی جو سب سے بڑی چیز اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائی کہ اس کائنات میں صرف اور صرف آمنہ کے لال ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرہ قدرت کا دیدار عطا فرمایا۔ تو یہ وہ بڑی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دکھائی۔ دوسرا موقف بھی ہے، بعض مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم اسلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھا ہے، تو اس لیے ان کے اپنے دلائل ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمارا موقف یہی ہے کہ آقا کریم اسلام نے شب معراج اپنی ان ظاہری آنکھوں سے مالک کے چہرہ قدرت کا دیدار کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ابھی میں نے آپ کو پیش کی، اور آپ کی 2 روایات حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال ہیں کہ آپ نے اللہ جل شانہ کے چہرہ قدرت کا دیدار کیا۔ اسی طریقہ سے علامہ جلال الدین سیوطی نے اسی سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے تحت لکھا کہ حضور نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے شب معراج اپنے مالک کے چہرہ قدرت کا دیدار کیا۔ اچھا، حضرت امام احمد بن حنبل کی بڑی خوبصورت بات ہے، جب ان سے پوچھا گیا کیا حضور نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ کہا رآہو 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 رآہو، کہتے رہے حتیٰ کہ آپ کی سانس ہی ختم ہوئی، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اگر حضور نے شب معراج اللہ جل شانہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر معراج موسیٰ اور معراج حبیب میں فرق کیا ہوا کہ کوہ طور پہ ان کو کلام کا مقام دیا گیا، اور جب انہوں نے عرض کیا مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تمہیں طاقت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر دنیا میں مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے اعلی حضرت کا یہ شعر پیش کرنا چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کی۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے چہرہ قدرت کا دیدار عطا فرمایا، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ انہ کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مرجع ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتی ہے۔ جب دونوں ہو سکتے ہیں تو پھر حضور بھی سمیع، حضور بھی بصیر، اللہ تعالیٰ بھی سمیع، اللہ تعالیٰ بھی بصیر۔ تو پھر مفسرین نے لکھا بات بڑی واضح ہے کہ محبوب اپنے مالک کا کلام سن رہے تھے اور اس کے چہرہ قدرت کا دیدار کر رہے تھے، اور اللہ اپنے محبوب کی باتیں سن رہا تھا
اور آمنہ کے لال کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ دو میں ملے نے پیارے پردے کھل گئے سارے، دو میں ملے نے پیارے پردے کھل گئے سارے، بیٹھے کرن نظارے کوئی راج نہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اتنی بلندیوں پہ جا کے پلٹ کے واپس پھر ہمارے لیے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور کا جو یہ معجزہ معراج ہے اس کو صحیح سمجھ لیں، جو اس کے اندر حضور کی عظمتیں ہیں اور رفتیں ہیں ان کو سمجھ کر جو اس سے ہماری اصلاحی پہلو نکلتے ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی بہتریوں اور بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنے منتظمین کا، محتممین کا، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے ہمیں گفتگو سننے اور سنانے کی سعادت سے مالا مال کیا۔ اللہ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ قبول کر کے ہمیں حب رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔